بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہنامہ اسلام حصہ 5۔ قرشی سپہ سالار کی مبارز طلبی۔ یکایک فوج دشماں پا پیادہ ہو گئی ساری، کہ سرے لشکر نے کر لی تھی پہل کرنے کی تیاری۔ سپہ سالار اتبا جنگ کے ارمان میں نکلا، الرغم ابو جہل آپ خود میدان میں نکلا۔ برادر اور بیٹا دائیں بائیں ساتھ ساتھ آئے، تمنا تھی کہ پہلی فتح ہم تینوں کے ہاتھ آئے۔ محمد کے صحابہ کو بہت کمزور سا پا کر کیا ناراض سپہ سالار نے میدان میں آ کر، کہ میں ہوں اتبا بن ربیہ جانتے ہو تم، میں کیا ہوں کون ہوں اچھی طرح پہچانتے ہو تم۔ میرا بیٹا ولید اور بھائی شیبہ ساتھ ہیں میرے، یہ دونوں میرے بازو ہیں، یہ دونوں ہاتھ ہیں میرے۔ ہمیں تم تول لو یاد گزشتہ کے ترازو سے، کہ ناواقف نہیں دنیا ہمارے زور بازو سے۔ اگر تم میں سے کوئی حوصلہ رکھتا ہے مرنے کا، جسے ارمان ہو ناشاد دنیا سے گزرنے کا، ہماری تیغ کا مد مقابل بن کے آ جائے، ہماری ضرب سہ جانے کے قابل بن کے آ جائے۔ ادھر حلم مبارز کی صدا سے گونج اٹھا میدان، عریشے میں ادھر محو دعا تھے ہادی دوراں۔ جناب حضرت صدیق تھے پہلو میں استادہ، نظر آنے لگے دشمن انہیں لڑنے پہ آمادہ۔ گزارش کی میرے ماں باپ قرباں یا رسول اللہ، کیا کفار نے اقدام میدان یا رسول اللہ۔ ہوا ہے آ کے میدان وغا میں لاف زن اتبا، دکھاتا ہے مسلمانوں کو تنکر بانک پن اتبا۔ غلاموں کے لیے کیا ہے رضا محبوب باری کی، اجازت سرفروشوں کو بھی ہو میدان داری کی۔ جبین پاک سجدے سے اٹھا اے سرور عالم، خدا وعدہ وفا فرمائے گا اے سرور عالم۔ ابھی لب ہی پہ تھی یہ التجا صدیق اکبر کی، کہ سجدے سے اٹھی پر نور پیشانی پیمبر کی۔ وہی آنکھیں وہی آثار تھے صبح تبسم کے، وہی لب تھے وہی اسرار قرآنی تکلم کے۔ لب روح الامی سے مژدہ فتح المبین پایا، تو اپنے جانثاروں میں امام المرسلین آیا۔ بلا گرداں تھا صلح و امن کے پیغام کا جھنڈا، لیے تھے آج مصعب بن عمیر اسلام کا جھنڈا۔ مبارز کی طلب واضح ہوئی فخر رسالت پر، تو رکت آ گئی حضرت کو اتبا کی جہالت پر۔ اجازت جنگ کی مانگی در سے بو حذیفہ نے، کہ چاہا دو بدو ہونا پدر سے بو حذیفہ نے۔ رسول اللہ نے ان کو بشفقت منع فرمایا، پسر مارے پدر کو یہ نہ رحمت کو پسند آیا۔ مگر میدان میں نعرے مارتا تھا پے بپے اتبا، مبارز کے لیے للکارتا تھا پے بپے اتبا۔ ہوئی جنبش لوا کو مل گیا اب اذن سرکاری، تو مردان خدا کی صف سے نکلے 3 انصاری۔ خدا کی راہ میں اغیار سے بے خوف تھے تینوں، یہ غیرت مند عبداللہ معاذ اور عوف تھے تینوں۔ مگر ان کو مقابل دیکھ کر اتبا یہ چلایا، کہ میں یثرب کے چرواہوں سے لڑنے کو نہیں آیا۔ پکارا اے محمد بھیج میرے ہم نبردوں کو، نہ کر ان کاشتکاروں کے مقابل شیر مردوں کو۔ سنا ہے اس نرالی فوج میں قرشی بھی شامل ہیں، وہ آ جائیں اگر ہم رتبہ و مد مقابل ہیں۔ یہ مغرورانہ آوازات سنا مختار صادق نے، مساوات و اخوت کے علم بردار صادق نے۔ ہوا دل درد مند انسان کی بیہودہ سرائی پر، غرور امتیاز رنگ و خوں کی خود نمائی پر۔ ہوا ارشاد اچھا آل ہاشم جنگ کو نکلے، دفاع گردن افرازان خون و رنگ کو نکلے۔ اشارہ کر دیا ہادی نے انصاری پلٹ آئے، معاذ و عوف و عبداللہ اپنی صف میں ہٹ آئے۔ بڑھے اب ابن عبد المطلب شیر خدا حمزہ، امیر قوم ام مصطفیٰ و مرتضی حمزہ۔ عبیدہ اور علی المرتضی نکلے معیت میں، کہی تکبیر اہل اللہ نے جوش حمیت میں۔ بڑھے شیروں کی صورت سوئے میدان وغا تینوں، علی، حمزہ،
عبیدہ اولیاء مصطفیٰ تینوں خدائے پاک کی مدح و ثنا کرتے ہوئے نکلے، رجس پڑھتے ہوئے وحدت کا دم بھرتے ہوئے نکلے۔ پکارا اتبا اچھا تم قریشی ہو تو آ جاؤ، قریب آنے سے پہلے اپنا اپنا نام بتلاؤ۔ کیا حمزہ نے نعرہ حمزہ ہوں میں، شیر رب ہوں میں، مجھے تم جانتے ہو ابن عبد المطلب ہوں میں۔ میرے ساتھی جو دونوں ہاشمی غیرت کے وارث ہیں، علی ابن ابی طالب، عبیدہ ابن حارث ہیں۔ کہا اتبا نے ہاں تم محترم ہو اور ہمسر ہو، فقط ہتھیار کم ہیں ورنہ رتبے میں برابر ہو۔ بہت اچھا ہوا تم نے کیا اقدام مرنے کا، مزہ آئے گا ہم کو بھی تمہارے قتل کرنے کا۔ کہا حمزہ نے اتبا فائدہ کیا لاف کرنے سے، جو تلواریں اٹھاتے ہیں نہیں ڈرتے وہ مرنے سے۔ یہ باتوں کا نہیں ہنگام جوہر کوئی دکھلاؤ، ابھی سب حال کھل جائے گا آؤ سامنے آؤ۔ یہ تانا سن کے غصے میں بھبوکا بن گیا اتبا، بدل کر پینترا حمزہ کے آگے تن گیا اتبا۔ ولید آیا علی المرتضیٰ پر فتح پانے کو، بڑھا شیبہ عبیدہ کی طرف جرت دکھانے کو۔ غرض اب قتل و خون ریزی پہ مائل ہو گئے تینوں، مقابل پا کے تینوں کو مقابل ہو گئے تینوں۔ ادھر بھی برق کی مانند شمشیریں نکل آئیں، ادھر بھی کاتب قدرت کی تحریریں نکل آئیں۔ دو لشکر اس طرح حیران تھے جیسے جاں نہیں تن میں، زمین پر بجلیاں سی کوندتی تھیں روز روشن میں۔ دو جانب سے نگاہیں جم گئیں جنگ آزماؤں پر، ادھر بازو کے بل پر ناز ادھر تکیہ دعاؤں پر۔ یکایک سب نے دیکھا کھینچ لی تلوار اتبا نے، کیا حمزہ کے سر پر ایک کاری وار اتبا نے۔ جناب حمزہ نے تلوار پر تلوار کو روکا، سبک دستی سے تھپکی دے کے مہلک وار کو روکا۔ نظر آیا نہ کچھ ایک جھنجھناہٹ کی صدا آئی، اڑی چنگاریاں تلوار سے تلوار ٹکرائی۔ ذرا مہلت جو پائی ایک پل دھاوے سے حمزہ نے، سبک ہو کر نکالا ہاتھ الجھاوے سے حمزہ نے۔ لیا دشمن کو بڑھ کر تیغ فرخ فال کے نیچے، مگر اتبا نے اپنا سر چھپایا ڈھال کے نیچے۔ صدا تکبیر کی آئی زمین بدر تھر آئی، پلک جھپکی کھلی آنکھیں تو یہ صورت نظر آئی۔ پڑی تلوار فولادی سپر کے ہو گئے ٹکڑے، سپر سے تابسر پہنچی تو سر کے ہو گئے ٹکڑے۔ گلو میں بھی نہ اٹکی سینہ کاٹا دل جگر کاٹا، لہو چاٹا جگر کا بند زنجیرے کمر کاٹا۔ گلے کے ہار زنجیروں کی لڑیاں کاٹ کر نکلیں، ذرا بختر کے بندھن اور کڑیاں کاٹ کر نکلی۔ یہ تیغ حمزہ تھی دعوے تھے اس کو خاک ساری کے، زمیں پر آ رہی کر کے دو ٹکڑے جسم ناری کے۔ یہ برق نور تھی باطل کا قصہ پاک کر آئی، گری یک لخت اور دو لخت کر کے خاک پر آئی۔ گری جب خاک پر دو ٹکڑے ہو کر لاش خودسر کی، دہانے شیر سے نکلی صدا اللہ اکبر کی۔ صفے مردان غازی نے کہیں ایک ساتھ تکبیریں، قلوب اہل باطل پر گریں حسرت کی شمشیریں۔ ادھر حمزہ کے ہاتھوں اتبا فرش خاک پر لیٹا، علی سے تھا ادھر تیغ آزماں مقتول کا بیٹا۔ پدر کے خون سے منہ ہو گیا غصے میں لال اس کا، بھڑک اٹھا بدن پر مثل شعلہ بال بال اس کا۔ علم کی اور چوکس ہو کے تیغ آبدار اس نے، کیے بڑھ کر سنبھل کر پے بپے 7-8 وار اس نے۔ علی اس شان سے رد کر رہے تھے اس کے واروں کو کہ ہوتا تھا تعجب نوجواں پر پختہ کاروں کو۔ کبھی رد کر دیے جھک کر، کبھی خالی دیے ہٹ کر، یہ آگے بڑھ کے منہ پر آ گئے وہ رہ گیا گھٹ کر۔ زرا بختر کو الجھن 4 آئینوں کو سکتا تھا، مگر اتبا کا بیٹا وار کرنے سے نہ تھکتا تھا۔ یکا یک وار خالی دے کے حیدر کو جلال آیا کہ نازک وقت گزرا جا رہا ہے یہ خیال آیا۔ کیا نعرہ ہمارا بھی تو لے ایک وار او کافر،
سنبھل، دیکھ آئی یہ اللہ کی تلوار او کافر، صدائے شیر حق سے چھائی ہیبت قلب دشمن پر، سپر اٹھنے نہیں پائی کہ آئی تیغ گردن پر، نہ پائی دیکھنے والی نگاہوں نے بھی آگاہی، کب اٹھی کب گری کیسے پھری تیغ ید اللہ، عجب بجلی تھی چمکی اور چمکتی ہی نظر آئی، زرے خالص تھی کندن سی دمکتی ہی نظر آئی، کمال ضرب پر حمزہ کے منہ سے مرحبا نکلی، صف اسلام سے اللہ اکبر کی صدا نکلی، نوید فتح ٹکرائی زمینوں آسمانوں سے، کہ اترا بار سر ایک ہستی باطل کے شانوں سے، ملا یہ پھل حریف بازوئے شیر خدا ہو کر، زمیں پر جا پڑا مغرور سر تن سے جدا ہو کر، سرے بے تن ادھر لڑکا تنے بے سر ادھر لوٹا، ملا مٹی میں وہ بھی اور یہ بھی خاک پر لوٹا۔ نظر آئیں جو یہ دو ضربتیں مردان عالم کی، تو چھائی روئے باطل پر سیاہی غصہ و غم کی، عبیدہ کر رہے تھے ضربت حیدر کا نظارہ، کہ شہبہ نے عقب سے ہاتھ ایک تلوار کا مارا، چمک دیکھی تو پھرتی سے عبیدہ نے بھی رخ موڑا، اجل نزدیک پائی پھر بھی دشمن کو نہیں چھوڑا، لگایا ہاتھ شانہ کر دیا بیکار دشمن کا، مگر پنڈلی کے اوپر پڑ چکا تھا وار دشمن کا، علی و حمزہ نے دیکھی جو شیبہ کی دغا بازی، عبیدہ کی مدد کرنے کو آئے دوڑ کر غازی، نظر آئے تڑپتے اس طرف نوری ادھر ناری، ادھر بھی ضرب تھی کاری ادھر بھی ضرب تھی کاری، بیک ساتھ کیا شیبہ پہ ایک ایک وار دونوں نے، کیا فی الفور اس ناری کو بھی فنار دونوں نے، اتارے اسلحہ تینوں کے یہ بھی ایک صورت تھی، کہ مردوں سے زیادہ ان کی زندوں کو ضرورت تھی، غنیمت لے کے مقتولوں کے جنگی ساز و ساما سے، اٹھا کر لے چلے زخمی عبیدہ کو بھی میدان سے، سروں پر ان کے سایہ مہر خاور کرتا جاتا تھا، شعائیں ان کے قدموں پر نچھاور کرتا جاتا تھا۔